حقیقت میں بھی بیٹیاں اپنے والدین سے زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں بیٹوں کی نسبت۔ آپ بیٹوں کے اوپر احسانات کر کے دیکھ لیں، وہ بغاوت ہو کر آئیں گے۔ بیٹیوں کے ساتھ نارمل معاملہ بھی کر لیں اپنے سسرال میں جب چلی جاتی ہے تو ماں باپ کے گھروں کو نہیں بھولتی۔ ایک عرصہ بھی بیت جائے، اپنے گھروں میں خوش بھی ہو، خاوند محبت کرنے والا ہو، ساس سسر اچھے بھی ہوں، تو ان کے دل میں سے ایک ہی آواز نکلتی، ہائے میرے باپ کا گھر ایسا تھا۔ سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفات میں دیا گیا جو خطبہ ہے اس حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پچھلے خطبے میں سود کے حوالے سے چند گزارشات اور اسلامی معیشت کے نقوش کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا، جس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی خاندان کے سود کو معاف کر کے اور امت کو یہ ترغیب دی کہ ٹھیک ہے، جب سود سے توبہ، حرام سے توبہ کی جائے تو رأس المال آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ بولا، فاتقوا اللہ فی النساء، اللہ سے ڈر جاؤ عورتوں کے معاملے میں، یہ اس کا سیاق و سباق جو آگے آ رہا ہے یہاں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم بیویوں کے بارے میں دے رہے، لیکن اکیلا اگر یہ جملہ دیکھا جائے تو اس میں جمیع عورتوں کی بات کی گئی ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا، ان عورتوں سے مراد یہ ہے کہ تمہیں تمہاری بیویاں اللہ کے کلام کی وجہ سے حلال کر دی گئی ہیں، ان کی شرمگاہیں اللہ کے کلام پر حلال کی، اللہ کی ضمانت میں تمہیں دی گئی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہیں معروف کے تحت کھلاؤ پلاؤ، ان کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے ناپسندیدہ افراد کو اپنے گھروں پہ اور بستروں پہ نہ آنے دیں، اور اگر وہ بستر تک بھی کسی شخص یا فرد کو لے آئے تو ان کو ایسی ضرب لگاؤ کہ جس سے ان کو نیل وغیرہ نہ پڑے۔ یہ بات انشاءاللہ بعد میں رکھیں گے، لیکن یہ جو جملہ پہلا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل سے ابتدا کی، پھر معیشت کا باضابطہ چارٹر پیش کیا کہ حرام کمانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، قتل کرنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری بات جو کی ہے پھر سود کے حوالے سے اور قتل کی معافی کے بعد تیسری بات عورتوں کے حوالے سے کی۔ گویا اس معاشرے میں جو حامیاں عروج پہ تھی اور مسلمان امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہم اصول سمجھتے تھے ان کو ترتیب بار بیان کریں، قتل سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ۔ تیسری امیڈیٹ بات کیا ہے؟ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ گویا یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس اہم بات کا تعلق صرف یہ کہہ دینا کہ قریش کے قبائلی کلچر کی وجہ سے تھا، وہ بھی تھا۔ اسلام عورتوں کے حقوق کے چارٹر پیش کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل کا جو تعصب ہے عورتوں کے خلاف، بچیوں کے خلاف، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب انہیں کسی بیٹی کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، سیاہ۔ جن فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، ان بیٹیوں کی جب تمہیں خوشخبری سنائی جاتی ہے تو تمہارے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے محدثین نے، مفسرین نے ایک عجیب نقطہ ذکر کیا امام ابن قیم نے کہ اللہ رب العزت نے بھی جب دینے کی باری آئی اولاد میں سے تو پہلے کس کا ذکر کیا؟ بچیوں کا۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، یہاں پہ لڑکوں سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ بچیوں کا۔ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے۔ ابتدا اللہ بیٹیوں سے کیوں کر رہے ہیں؟ امام ابن قیم نے، اور ویسے بھی یہ بدیہی بات ہے کہ جس چیز سے اللہ ابتدا کرے اسی سے ابتدا ہوتی ہے، لیکن امام ابن قیم نے یہاں پہ ایک نقطہ بیان کیا کہ قریشی نہیں، قبائلی کلچر، پورا قبائلی کلچر بیٹوں کو پریورٹی دیتا تھا، بیٹوں کا ذکر پہلے کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیٹیوں کا ذکر پہلے کر کے ان کی اہمیت کے اوپر زور دیا۔
اور المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہاں پہ بھی بعض مفسرین نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العزت نے مال کو اور بیٹوں کو دنیا کی زینت قرار دیا، والباقیات الصالحات، اور بیٹیوں کو یہاں پہ باقیات اور صالحات، مفسرین کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ اس سے مراد بیٹیاں ہیں، اور ان کا اجر اور ثواب، بیٹے تو دنیا کی زیب و زینت ہے، اور بیٹیاں انسان کو جنت میں لے کے جانے والی ہیں۔ اور یہ قرآن کی آیت، اس کی جو مفسرین یہ تفسیر کرتے ہیں وہ صرف قرآن پاک سے نہیں ہے، اس کی تائید میں 12 حدیثیں موجود ہیں، 12، اور ان میں سے اکثر حدیث کا آپ کو پتہ ہے، لیکن چونکہ موضوع ہے ان کو دہراتے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے مقدمات لائے جاتے تھے بیٹیوں کے حوالوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی طور پر ارشاد فرمایا، جس نے، چونکہ وہ معاشرہ بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر خوشخبری کو بھی قبول نہیں کرتا، ظل وجہہ مسودن، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا بیٹی کی پیدائش کا سن کر، تو رسول اللہ تبلیغ کر رہے ہیں اس معاشرے میں، اور یہ جو بیٹیاں ہیں یہ اتنی برکت والی ہیں، اتنی عظمت والی ہیں، تم میں سے کوئی شخص ان میں سے 2 بچیوں کی کفالت کرتے ہوئے ان کا اچھی جگہ بیاہ کر دے۔ کتنی بچیوں کی؟ 2 بچیوں، کفالت کرتے ہوئے بالغ ہو گئی، شادی کی عمر ہو گئی، ان کی کفالت کی، پڑھائی کی، تربیت کی، اچھا کھلایا پلایا، اور ان کی بہترین جگہ پہ شادی کر دی۔ کل قیامت کے دن وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہا ہے، وہاں پہ رسول اللہ بیٹیوں کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا۔ اور بعض صحابہ نے اس حدیث میں ایک اور بات بھی ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیٹیوں کا ذکر کیا، تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول 2 کی کفالت کی جائے، تو رسول اللہ نے کہا ہاں 2 کی کفالت کرنے والا بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر صحابہ خود بیان کرتے ہیں، ہم نے یہ سوچا، خود سوچا، یہ حدیث نہیں ہے، کہ اگر ہم اس وقت رسول اللہ سے یہ پوچھ لیں کہ ایک بیٹی کی کفالت کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، تو رسول اللہ ضرور کہیں گے کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیے، وہ معاشرہ، ایک صحابی رسول، تاریخ میں یہ واقعہ بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش آیا اور زمانہ جاہلیت کو یاد کرنے لگا کہ ہم کتنے سنگ دل تھے، آپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا، ماں، بیٹی، بہن، بیوی کی عظمت اور ان کے بارے میں ہمیں اطلاع دی تو ہمارے دل بدل گئے، لیکن اے اللہ کے رسول میں اتنا سنگ دل تھا، میری 10 سے 12 سال کی عمر کی ایک بچی تھی، میں ہر روز اس کو دیکھ کے جلتا اڑتا تھا۔ ایک دن وہ مجھ سے کھیل رہی تھی، میں نے اس کو پکڑا اور ایک گڑھے کے کنارے میں لے گیا، آخری الفاظ جو میری بچی کے میرے ساتھ تھے، وہ کہہ رہی تھی بابا آپ کے کپڑوں کو مٹی لگ رہی ہے، اور میرے کپڑوں کو جھاڑ رہی تھی، اور میں ایسا ظالم تھا کہ اسی کے اوپر مٹی پھینک رہا تھا، اور اس کو میں نے زندہ درگور کر دیا، اور وہ آخری دم تک مجھے کہتی رہی بابا آپ کے کپڑے خراب ہو رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا، زاروں کی تار رونا شروع کر دی۔ ایسا سنگ دل بھی انسان ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ سنائیے، پھر رونا شروع کیا، اور رسول اللہ نے کہا اسلام کی وجہ سے اللہ نے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا، ورنہ یہ جرم اللہ کو اتنا ناپسند ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ جتنے زندہ درگور کرنے والے ہیں بچیوں کو، یا حمل اور الٹرا ساؤنڈ کے اندر بیٹی آ جائے،
اس کو قتل کر دینے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں یہ آیت ہے، کل قیامت کے دن وہ بچیاں جنہیں بے قصور زندہ درگور کیا گیا ہوگا، بے قصور قتل کیا گیا ہوگا، وہ پوچھے گی اللہ کی عدالت میں، اس سے بڑی عدالت اور اس سے بڑا منصف قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن پوچھا جائے گا، اے میرے بابا مجھے کس جرم میں قتل کیا تھا؟ اسلام نے تبدیلی اور تغیر کا انقلاب برپا کیا، اور ملحد مافیا، لبرل مافیا اس اسلام کے اوپر ہردہ سرائی کرتا ہے کہ انہوں نے عورتوں کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس نے بچی کی کفالت کی، اچھا کھلایا پلایا، اس کی پرورش کر کے بیاہ کر دیا، وہ جنتی ہے۔ اس سے زیادہ ترغیب کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں جو حقوق بیان کیے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا کے سارے قانون دان اکٹھے ہو جائیں، وہ اخلاقیات میں ان رشتوں سے آگے کوئی چیز بنا نہیں سکتے۔ بتائیے ہم وہی ہیں نا کہ جو بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، آج بیٹیاں رسول اللہ کی اس تربیت کی وجہ سے بیٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کے گھر بیٹی پیدا ہوتی، اور ابو یوسف جو ان کے شاگرد تھے ان کے گھر تو پے در پہ 7 بچیاں پیدا ہوئی۔ تو امام احمد ابن حنبل جب بھی بچی پیدا ہوتی ان کے گھر مبارک دینے جاتے، کیونکہ قبائلی کلچر تھا نا، تو اس کے اثرات نہ کہیں آئے، اور جا کے ایک جملہ کہتے، ابو یوسف انبیاء اور نبی جو ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ انبیاء کو بیٹے بھی دیے، لیکن اکثریت انبیاء بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بھی ایک تربیت کا انداز ہوتا ہے، بچیوں کو پالنے والے، بیٹیوں کو پالنے والے اور ان کی اچھی تربیت کرنے والے، اور ان کے لیے غم اور فکر میں مبتلا ہونے والے آج معاشرے کے باپوں کو دیکھ لیجئے، وہ کس کس تربیت گاہ سے گزرتے ہیں، وہ کس کس امتحان اور صبر سے گزرتے ہیں۔ گویا وہ جب بھی ان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی، امام احمد ابن حنبل مٹھائی لے کے مبارکباد دینے ان کے گھر جاتے کہ کہیں اس کے دل میں بچی کے خلاف کوئی بات پیدا نہ ہو۔ اور امام ابن قیم نے کہا ہے بدبخت ہے وہ شخص جو بیٹے کی آمد کے اوپر تو مبارکبادیں بانٹتا پھرے اور بیٹی کی آمد کو چھپاتا پھرے۔ جس طرح بیٹے کی آمد کی مبارکباد ہے، اسی طرح بیٹی کی آمد کی بھی مبارکباد ہے، اور قرآن پاک میں ان کو بہتر قرار دے دیا بیٹوں سے بھی۔ ایمانداری سے آپ کو ایک بات بتاؤں، حقیقت میں بھی بیٹیاں اپنے والدین سے زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں بیٹوں کی نسبت۔ آپ بیٹوں کے اوپر احسانات کر کے دیکھ لیں، وہ بغاوت ہو کر آئیں گے۔ بیٹیوں کے ساتھ نارمل معاملہ بھی کر لیں، اپنے سسرال میں جب چلی جاتی ہیں تو ماں باپ کے گھروں کو نہیں بھولتی۔ ایک عرصہ بھی بیت جائے، اپنے گھروں میں خوش بھی ہو، خاوند محبت کرنے والا ہو، ساس سسر اچھے بھی ہو، تو ان کے دل میں سے ایک ہی آواز نکلتی، ہائے میرے باپ کا گھر ایسا تھا، ہائے میرے بھائیوں کا گھر ایسا تھا۔ بیٹیاں زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں، اور بیٹیاں ماں باپ کے زیادہ کام آنے والی ہیں، اور بیٹیاں کل قیامت کے دن آپ کے نیکیوں کے پلڑوں کو بھاری کرنے والی ہیں۔ آپ ان عورتوں کے چاروں رشتوں کی طرف توجہ کر لیجئے، چاروں رشتوں کی طرف، اللہ کی قسم مبالغہ نہیں ہے۔ بتائیے ماں کا رتبہ بلند ہے کہ باپ کا؟ بتائیے تو ماں عورت ہے کہ مرد ہے؟ 3 گنا زیادہ رتبہ ماں کا رکھا، بیٹی کو بیٹے سے مقدم کیا، خامند کو بیوی کے حقوق کا اس طرح پابند کیا، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم مردوں میں سے سب سے بہترین شخص، ہم نے یہ تو حدیث سن لی کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے پڑھائے، یہ حدیث نہیں یاد، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے بھی، یہ رسول اللہ کا فرمان آپ کے اور میرے لیے بھی ہے، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے۔ ہم میں سے جو شخص یہاں پہ بیٹھا ہوا اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے، وہ ہم میں سے سب سے اچھا ہے۔
نیکی صرف تبلیغ کا نام نہیں ہے، جمعے پڑھانے کا نام نہیں ہے، سجدے رکوع کرنے کا نام نہیں ہے، تسبیحاں اور وظائف کی مالا جپنے کا نام نہیں ہے، اخلاقیات کا نام بھی ہے۔ دین میں عبادات ہے تو اخلاقیات بھی ہیں۔ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے، اور ہمارا معاشرہ جینے نہیں دیتا جو بیوی کے لیے اچھا ہو۔ یہ رن مرید ہے، یہ زن مرید ہے، یہ بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے۔ ہم نے رسول اللہ کی سیرت سے، اس خطبے سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، مجھے اور آپ کو ہی کہہ رہے ہیں نا۔ رسول اللہ نے پوری زندگی 9 بیویوں کے ساتھ بھی گزاری ہوئی ہے، ساری بیویوں کی گواہی ہے۔ ماں عائشہ کی گواہی ہے کہ مدتیں بیت گئی ہیں، مدتیں۔ ہم تو کرنی چاہیے بچیوں کی ٹریننگ، بیٹیوں کی ٹریننگ کرنی چاہیے، لیکن وہ ہماری ماں کیا گواہی دیتی ہے؟ مدتیں بیت گئی ہیں، مدتیں، سال ہر سال گزر گئے ہیں، ایک رات ایسی نہیں آئی، ایک رات کہ رسول اللہ نے اپنی کسی بیوی کو آواز دے کے کہا ہو، عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، کسی کو آواز دے کے کہا ہو کہ میرے لیے پانی کا گلاس لے آؤ۔ ہم بیویاں دیکھتی تھی، منتظر تھی کہ رسول اللہ آرڈر کریں، بھاگتی ہوئی جائیں، ان کی خدمت کو بجا لائیں۔ ہم کیا دیکھتی ہیں؟ رسول اللہ سوئے میں بھی، کسی بھی حالت میں اٹھے ہیں، کسی بیوی کو آواز نہیں دی، خود اٹھے ہیں، پیالے سے برتن کو بھرا ہے، پیالے میں پانی سے کو بھرا ہے، اور خود اٹھ کر مٹکے اور مشکیزے کو الٹا کیا، اس برتن میں پانی ڈالا ہے اور خود پینا شروع کر دیا۔ ہمارے دلوں میں خیال آتا کہ کاش ہمیں کہہ دیتے۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہا، مدتیں بیت گئی ہیں، 9 سال 10 برس بیت گئے۔ کون ہے جو ایسا بیوی کا خیال کرنے والا؟ اور پھر جو ازواج مطہرات نے رسول اللہ کے بارے میں گھریلو زندگی کے حوالے سے باتیں کی ہیں، سبحان اللہ۔ آج ہم اس بات کو کریں تو وہی بات رن مرید یہ وہ۔ اور بتائیے یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں، پچھلے حال میں، باہر، اندر، آپ میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہے جس نے بیوی کو گھر صاف کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کپڑا یا جھاڑو پکڑ کے خود صاف کرنا شروع کر دیا ہو؟ کوئی ایک بتا دیجیے۔ اور ازواج مطہرات کہتی ہیں رسول اللہ گھر کے کاموں میں بھی کبھی ہمیں مشغول دیکھتے، سبحان اللہ، تو صفائی میں بھی ہمارا ہاتھ بتا دیتے ہیں، صفائی میں بھی۔ ہم رسول اللہ کا جوتا بھی سینے کی کوشش کرتی تو آگے بڑھ کے پکڑ لیتے اور خود سینا شروع کر دیتے۔ گھر داری کے امور کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جتنا مرضی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے ہو، میں گارنٹی دیتا ہوں کسی نے اپنے گھر میں بیوی سے لے کے جھاڑو نہیں پھیرا ہو۔ ازواج مطہرات کہتی ہے آٹا بھی گوندتے ہوتے، کھانا، یہ ایک جنرلی آپ کو بات سمجھائی جا رہی کہ رسول اللہ گھر داری کے امور میں بھی، کھانا پکانے کے امور میں، صفائی کے امور میں، جوتا گاڑنے کے امور میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اور ماں عائشہ کہتی ہے محبت اور الفت کا یہ وہی قبائلی معاشرہ ہے نا کہ جہاں پہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے اور بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا کہ جن کے اوپر جتنا مرضی تشدد کر دیا جائے وہ بس بیاہ دی ہیں۔ تو اب یہ جو ہمارے معاشرے میں بھی اساتذہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کھلڑی تو ہڈی ہے تے ہڈیاں ساڑی ہیں، یہ قبائلی معاشرے میں عورتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کیسے ضرب لگائی؟ بیٹیوں کی شان و عظمت کو بیان کیا، اور پھر بیویوں کے حقوق کو کیسے بیان کیا؟ ماں عائشہ خود بیان کرتی کہ رسول اللہ ہمیں کیسے دکھ دے سکتے تھے، رسول اللہ تو ایسی محبت کرنے والے تھے، اللہ کی قسم پیالے کے جس کونے پہ میں اپنے ہونٹ لگا کے پانی پیا کرتی تھی، رسول اللہ عمدن محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اور ہم یہ ہیں کہ ہم یہ باتیں کریں جو اس کو
کہا جاتا ہے یہ دیکھیں جی اپنی بیوی کے حوالے سے رسول اللہ عمدن ماں عائشہ سے وہ برتن پکڑتے اور انہی جگہوں پہ اپنے ہونٹ کو رکھا کرتے جہاں ماں عائشہ نے ہونٹ لگایا ہوتا، اور عمدن یعنی دکھانے کے لیے وہیں سے پانی پیتے، حتیٰ کہ اگر میں کوئی گوشت کی بوٹی کھا رہی ہوتی تو محبت سے جس جگہ پہ میں نے دانت گاڑے ہوتے رسول اللہ وہیں پہ اپنے دانت کو گاڑ لیتے، اور محبت اور الفت کا وہ مظاہرہ کیا کہ لوگوں نے پوچھ لیا کہ مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ پہلے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ کہا عائشہ۔ کہاں پہ کہہ رہے ہیں؟ مردوں میں کہہ رہے ہیں کہ گھر میں کہہ رہے ہیں؟ مردوں نے پوچھا نا۔ ہم بیوی سے محبت کا اظہار اپنے کمپنی میں یا سوسائٹی میں کر دیں، رن مرید، زن مرید اور کیا کیا تانے دیے جاتے ہیں۔ پوچھا کہ نہیں اللہ کے رسول مردوں میں سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی محبت کا انداز نہیں چھوڑا، کہہ سکتے تھے میرا یار غار، میرا ساتھی، میرا خلیل، میرا رفیق۔ کہا عائشہ کا باپ ابو بکر۔ میں نے اور آپ نے اپنے گھریلو امور کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اور پھر بہن کی باری آئے تو بھی بہنیں بھائیوں سے بہتر ہوتی ہیں، یہ بھی بات، یہ ان میں مبالغہ نہیں ہے۔ ماں کی بات آئے تو ماں باپ سے بہتر ہے۔ بتائیے جو چاروں رشتے قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی سورت نساء ہے کہ نہیں؟ کیا رجال سورت ہے؟ وہ لوگ جو اسلام کے اوپر اور قرآن اور حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں پوری سورت سورہ نساء کے نام سے موجود ہے، قرآن پاک میں پوری سورت سورہ مریم کے نام سے موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے۔ کون سے حقوق آپ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ عورت برہنہ پھرے، عورت جانور کی طرح بکر منڈی میں گائے بیل ریوڑ اور جانور جس طرح سج سور کے نکلتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ عورت اس طرح نکلے، اور عورت کی رسائی تک کی آپ جنگ چاہتے ہیں۔ عورت کے حقوق کی جنگ نہیں ہے آج معاشرے میں، یاد رکھیے گا۔ اللہ کی قسم عورت کے حقوق اگر کوئی عورت کو صحیح معنوں میں دے سکتا ہے تو وہ قرآن و سنت سے اخذ ہوں گے، اور قرآن و سنت ہی حرف آخر ہے، اور قرآن و سنت ہی دین ہے، اور قرآن و سنت ہی آخرت میں کام آنے والا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا عورتوں کی حقوق کی جنگ ہے، یہ عورتوں کے حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ عورتوں کی آزادی کی جنگ بھی نہیں ہے، یہ عورتوں کی تک رسائی کی جنگ ہے۔ یہ عورت کو چاہتے ہی ہے کہ عورت کے حقوق اجاگر ہو۔ بتائیے جتنی این جی اوز ہیں، جتنی عورتوں کے حقوق کے نعرے لگانے والی ہیں، کبھی آپ نے ان میں سے کسی ایک این جی او سے یہ بات سنی ہے کہ عورت کا سب سے بڑا استحصال یہ ہے کہ عورت جسم فروشی کرے؟ جسم فروشی کے اڈوں کے خلاف کبھی آپ کو یہ لبرل مافیا کھڑا نظر آئے گا؟ اللہ کی قسم عورت کی سب سے بڑی حق تلفی معاشرے میں یہ ہے کہ عورت روٹی کھانے کے لیے اپنے جسم کو فروخت کرے۔ اس سے بڑی عورت کی حق تلفی کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس سے زیادہ عورت کے اوپر ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اٹھائیے آپ منافقت کا معیار دیکھ لیجئے، پورے معاشرے میں جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کیا وہ عورت کی چمڑی کا یہ تحفظ دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، وہ کہیں گے گلیمرائز کرو، اور عورت کا تو پروڈکٹ ہونا چاہیے، عورت کو تو ڈرامے اور فلموں میں سج سنور کے کام کرنا چاہیے، اس کو اپنی اس چمڑی کی نمائش کر کے پیسہ کمانا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا استحصال ہے۔ اگر یہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں سیریس اور سنجیدہ ہوں تو علماء کے ساتھ مل کر سب سے پہلے جسم فروشی کے اڈوں کے خلاف کمپین چلائیں، نہیں چلائیں گے، یہ ان کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بتا دیجیے عورت کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا معاشرے میں؟ یہ عورت کے حقوق کے چیمپئن ہیں۔ 2 روپے کی چوئنگم، 2 روپے کا بلیڈ بیچنے کے اشتہاروں میں، بلیڈ بیچنے والے اشتہار میں عورت ناچ رہی ہے، اس کا اس اشتہار میں کوئی تعلق ہے؟ چلے کوئی تعلق ہو تو بندہ بات کرے۔ بلیڈ کے اشتہار میں عورت ہے، چوئنگم بیچنے والے اشتہار میں عورت ہے،
یہ لبرل مافیا اور عورتوں کے حقوق کے چیمپئن ہمیں ان باتوں کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ چوئنگم کے اشتہار میں عورت کیوں ناچ رہی ہے، بلیڈ کے اشتہار میں عورت کیوں ناچ رہی ہے. آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ نے عورتوں کے حقوق کو غصب کیا ہے. آپ عورتوں کے حقوق کے سب سے بڑے مخالف ہیں، سب سے بڑے دشمن ہیں. آپ نے عورتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا. عورتوں کے حقوق کا تحفظ اگر کر سکتا ہے تو وہ قرآن کر سکتا ہے، شریعت کر سکتی ہے، دین کر سکتا ہے. اور اس کی مثال یہ لمبا طویل موضوع ہے. ایک واقعہ جو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، جو مدینہ میں رہنے والی ایک یہودی عورت ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ اگر کوئی کر سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی گنڈے اس کی عزت کو لوٹنے لگے. اس عورت نے ان کو کہا میں یہودی ہوں، موسیٰ کو ماننے والی ہوں، تورات کو ماننے والی ہوں. گنڈا صرف گنڈا ہوتا ہے، بدماش، اس کا کوئی مدد نہیں ہوتا، دین نہیں. یاد بڑھتے چلے. اس عورت کے ذہن میں خیال آیا کہ اب مدینہ میں میری عزت کو وہ بچا سکتا ہے جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے. محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہودی تو ضرور ہوں لیکن آپ کے گھر کے سامنے میری عزت کو لوٹا جا رہا ہے. رسول اللہ کی وہ چادر جس کی وجہ سے کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا، کبھی یا ایھا المزمل کہا گیا. رسول اللہ اس چادر کو گھسیٹتے ہوئے آئے، یہودی گنڈوں کو بھگایا اور اس عورت کے سر پہ رکھ دیا اور ایک الفاظ کہے، مدینہ میں رہنے والی ہے یہودی لڑکی، تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد کی بیٹی. بتائیے عورتوں کے حقوق کو کیا چاہیے، عورتوں کا کیا تحفظ چاہیے جو اسلام نے نہیں دیا. وراثت پہلی مرتبہ قرآن پاک کی آیا وراثت کے حوالے سے، اور باپ عورت کی دیت عادی کر دی ہے، وہ مرد کی دیت پوری ہو. ایسے بیوقوف ہیں، ایسے تک فہم ہے، ایسی باتیں نہیں کرتے. پارلیمنٹ میں ہوئی ہے پاکستان کی. عورت کی دیت کس کو ملنی ہے؟ کس کو ملتی ہے؟ خاوند کو، مرد کو. آدھی ہے تو مرد کو آدھا ملا کہ عورت کو آدھا ملا؟ اور اگر خاوند مر جائے دیت پوری کس کو ملنی ہے؟ عورت کو. پوری ملی ہے کہ آدھی ملی ہے؟ عقل ہی نہیں. مرد چونکہ کماتا ہے، مرد کے پاس کاروبار کے اسباب ہیں، اس لیے عورت بالفرض، آپ کا یہ مقدمہ بھی مان لیا جائے، بالفرض کہہ رہا ہوں کہ یہ جی آدھی دیت ہے تو ملنی کس کو ہے؟ بتائیے. مرد کو ملنی ہے نا، وہ کاروبار کرتا ہے، اس کو آدھی مل جائے ٹھیک ہے. بات سمجھ نہیں آئی. اور اگر عورت کو، یہ اگر عورت ہو اور اس کا مرد مر جائے، ملنی کس کو دیت؟ باقی رہنے والی تو عورت ہے، اس کو ملنی ہے نا. پوری ملی ہے کہ آدھی ملی ہے؟ عجیب قسم کے اعتراضات، عجیب الہاد کی لابی ہے، عجیب لبرل مافیا ہے. نہ قرآن کو سمجھا، نہ سنت کو سمجھا، نہ حدیث کا مطمع نظر دیکھا، نہ عورت کے حقوق کا مطالعہ کیا، نہ اسلام کے اندر عورت کے جو مقام و مرتبے ہیں. یہ چار عظیم الشان رشتے، عظیم الشان رشتے. بات طویل ہے لیکن مختصر کرتا ہوں کہ رسول اللہ کا شیما کے ساتھ تعلق نہیں دیکھا، بہن بھائی کا تعلق اسلام نے نہیں بتایا، باپ بیٹی کا نہیں بتایا، میاں بیوی کا نہیں بتایا، ماں باپ کا نہیں بتایا. چاروں رشتے اسلام نے مقدس محترم کر کے پیش کیے تاکہ عورت کا استحصال نہ ہو سکے. پھر بھی اگر یہ ہوش نہیں ہے تو اللہ ہی نے راضی کر سکتا، ہم تو نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.